سب سے پہلے کیا گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے پاس جو فرشتے آئے تھے خوشخبری کا پیغام لے کے، اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ تو اب یہ ہے قوم شعیب علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ چھٹی قوم ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف انہی میں سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، آپ کا اس کے علاوہ کوئی بھی کارساز نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی ہستی نہیں ہے۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، تم کمی نہ کرو مکیال و میزان میں۔ مکیال کیل سے ہے اور میزان وزن سے ہے، جو تولی جانے والی چیزیں میزان کے اندر، اور مکیال جو ماپی جانے والی چیزیں ہیں پیمانوں کے ساتھ، ان میں کمی پیشی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑی آسودگی میں ہیں، بڑی بہتری کی حالت میں ہیں۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر ایک ایسے دن کا عذاب نہ آ جائے جس میں تم سب کو گھیر لیا جائے، احاطہ کر لیا جائے تم سب کا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور میری قوم کے لوگوں پھر آپ سے یہی مطالبہ ہے کہ اپنے وزن درست کرو، اپنے پیمانوں کے وزن درست کرو، اور اپنے پیمانے تولنے کے درست کر لو بالقسط، عدل کے مطابق۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، دو نمبر چیزیں مت دو۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نبی کے اندر فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم، جو اللہ کی بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو چیز تمہیں تھوڑی بہت بچ جائے، جو تمہیں اس میں سے آؤٹ پٹ ملے، وہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر ان کنتم مؤمنین، اگر آپ مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں کوئی آپ کے اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، انہوں نے کہا اے شعیب، کہ آپ کی صلوات جو ہے وہ آپ کو یہ حکم دے رہی ہے کہ آپ کی صلوات جو ہے وہ آپ کو یہ حکم دے رہی ہے کہ ہمیں آپ چھوڑنے کا مطالبہ کریں ان چیزوں کی عبادت کو جن کی ہم ہمارے موجودات عبادت کرتے تھے، یا وہ آپ کی عبادات جو ہے آپ کی صلوات ہمیں اس چیز سے منع کر رہی ہے کہ ہم اپنے بالوں کے معاملے میں جو چاہے فیصلہ کریں۔ تو یعنی آپ کی صلوات کا ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور آپ کی صلوات کا ہمارے ان مالی جو ہیرا پھیریاں ہیں، دو نمبریاں، ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً آپ بہت ہی بردبار اور بڑے ہی سیدھے سادے بندے ہیں، لہٰذا آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ان چیزوں سے کے اندر آپ ملوث نہ ہو۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے رب کی طرف سے مجھے واضح احکامات مل چکے ہو، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف سے بہت ہی عمدہ رزق عطا کیا ہو، رزق سے مراد یہاں پہ مجھے نبوت عطا کی ہو، مجھے احسانات میرے اوپر کیے ہو، میری ضرورتیں پوری کی ہو، یہ سب کچھ وما، انسان کو جو بھی چیز ملی ہوتی ہے وہ سب رزق کے اندر آتی ہے۔ تو وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور ایسا بھی نہیں کہ میں تمہیں تو منع کر رہا ہوں اور خود وہ کام کر رہا ہوں، تو میں آپ کو جو اس چیز سے منع کر رہا ہوں میں خود بھی اس کی مخالفت نہیں کر رہا، میں خود بھی اس پہ کاربند ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا مقصد یہ ہے کہ جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں اتنی اصلاح کر سکوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری جو بھی قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت ہے، اللہ کی توفیق سے یہ سب کچھ ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اسی پہ میرا بھروسہ ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور اے میری قوم کے لوگوں، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، کہیں میری مخالفت میں آپ اس چیز پہ اتنے نہ تل جائیں کہ ان یصیبکم، کہ وہاں تک پہنچ جائے کہ آپ کو وہ پہنچے مثل ما اصاب قوم نوح، جو پہنچا تھا، یعنی وہ حشر تمہارا نہ ہو جائے میری مخالفت میں، آپ کہیں اس نہج پہ نہ اتر جائیں، اس درجے میں نہ گر جائیں کہ تمہارا سب وہی حشر ہو جائے جو اس تم سے پہلے قوم نوح او قوم ہود یا قوم ہود او قوم صالح یا قوم صالح او قوم لوط، وما قوم لوط منکم ببعید، یا پھر قوم لوط کا جو حشر ہوا، جو اور قوم لوط آپ سے کوئی دور نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ آپ سارا سن چکے ہیں، جان چکے ہیں، کہیں یہ بھی آپ کے ساتھ نہ ہو جائے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب جو ہے رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ ودود ود سے ہے، وہ محبت کو کہتے ہیں۔ وقالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول، انہوں نے کہا کہ اے شعیب آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں آپ کی باتیں جو آپ مطالبات کر رہے ہیں۔ تو ما نفقه كثيرا مما تقول، ہماری اکثر باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا،
اور آپ کا ہمارے ہاں کوئی اتنا اونچا مقام بھی نہیں، کوئی اتنا بڑا آپ کا عہدہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بڑے اچھے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، بلو لا رہا تو، اور آپ کا اگر یہ چند لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں یا آپ کا قبیلہ یہ وہ لوگ نہ ہوتے لرجمنا تو ہم آپ کو رجم کر دیتے، ہم آپ کو مار دیتے، وما انت علینا یعنی پتھر مار مار کے آپ کو ختم کر دیتے، وما انت علینا بعزیز۔ رجمنا کے کئی معنی ہیں، رجمنا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رجمنا ہم آپ کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، رجم اس کو بھی کہتے ہیں کسی کو الزام لگا دینا کسی کے اوپر، کسی کو ڈیفیم کر دینا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو ہم یہ کوئی ایسی چیزیں ہم آپ کے خلاف کر دیتے ہیں، وما انت علینا بعزیز، اور آپ کوئی ہم سے ہماری ہاتھ دستر سے کوئی باہر نہیں ہے، آپ ہماری پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے، ہم آپ پہ کوئی اتنے عزیز نہیں، اتنے معزز نہیں کہ ہم آپ کو پکڑ نہ سکیں۔ قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں کیا میرا گروہ اور میرا گروپ جو ہے وہ آپ کو زیادہ بڑا نظر آ رہا ہے اللہ کے معاملے میں؟ تو واتخذتموہ وراءکم ظہریا، اور تم نے اس کو جو ہے اس کو میرے معاملے میں تم نے اس سے ڈرنا شروع کر دیا، ان ربی بما تعملون محیط، جو آپ کر رہے ہو اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کا احاطہ کر رہے ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کو گھیر رہے ہیں، اللہ سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم کے لوگوں جو آپ نے کرنا ہے اپنے مقام پہ، اپنی جگہ پہ، اپنے عہدوں پہ رہتے ہو آپ کر لیں، اور سوف تعلمون، قریب آپ کو پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے جس کو عذاب جس کے اوپر آئے گا رسوا کن عذاب، ومن ہوا کاذب، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو جھوٹا ہے، وارتقبوا انی معکم رقیب، آپ بھی انتظار کریں میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے نجات دے دی شعیب علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو اپنی رحمت کے ساتھ ہم نے نجات دے دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک دھماکے نے یا ایک چیخ نے یا ایک بہت زوردار آواز نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں اپنے گھروں سے اٹھنے کا موقع نہیں ملا، اپنے گھروں کے اندر ہی ڈھیر ہو گئے۔ كأن لم يغنوا فيها، ایسے تھا کہ گویا کہ وہ یہاں پہ کبھی رہے ہی نہیں۔ ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، تو اسی طرح برباد ہوئی قوم مدین جس طرح کہ اس سے پہلے قوم ثمود برباد ہو چکی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تو یہ 6 قومیں ہو گئی، اب یہ 7ویں قوم ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی واضح آیات کے ساتھ اور واضح روشن غلبے کے ساتھ ہم نے، سلطان مبین واضح دلائل کے ساتھ ہم نے بھیجا الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے وزراء کے پاس، فاتبعوا امر فرعون، تو انہوں نے فرعون کی حکم کی پیروی کی، وما امر فرعون برشید، جبکہ فرعون کا جو فیصلہ تھا یا اس کا جو حکم تھا کوئی ہدایت پر مبنی نہیں تھا، صحیح فیصلہ نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، اس کا فیصلے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ یقدم قومہ، وہ اپنی قوم کو اٹھا کے ہانک کے لائے گا، لے کے آئے گا قیامت کا دن، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، ان سب کو وہ جہنم کے اندر دھکیل کے لے جائے گا، تو ان سب کو جہنم کے اندر وارد کرے گا۔ اوردہم النار، یعنی جہنم میں ان سب کو لیڈ کرے گا، جہنم میں جاتے ہوئے ان سب کو ان کی قیادت کرے گا۔ اوردہم النار وبئس الورد المورود، یہ جو جہنم میں وارد ہونے والا گروہ ہے یہ بہت ہی برا گروہ ہے۔ اتبعوا فی هذه الدنیا فی هذه لعنۃ ویوم القیامہ، ان لوگوں کا بھی جہاں ذکر آتا ہے دنیا میں ان کے اوپر لعنتیں برستی ہیں، اور قیامت والے دن بھی یہی حق ہوگا، وہ لعنتوں کے مستحق ہوں گے۔ بئس الرفد المرفود، یہ بہت ہی برا دھتکارے ہوئے گروہ ہے، یہ رد کیا ہوا گروہ ہے۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک، یہ ان لوگوں کے واقعات ہیں جو گزر چکے ہیں، یہ حقائق ہیں ان سارے لوگوں کے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان بستیوں کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کی یہ حقیقتیں ہیں۔ من حقائق و حصید، من حقائق ان بستیوں میں سے کچھ ایسی بستیاں جو ابھی بھی موجود ہیں، وہ حصید، حصید حسدہ کہتے ہیں، حصاد کاٹنے کا دن، فصل کو کٹنے کے کو کہتے ہیں حصادہ۔ تو حصید کچھ ایسی بستیاں ہیں جو کہ کاشت ہو چکی ہیں، مطلب کٹ چکی ہیں، ان کو ختم کر دیا گیا ہے، کچھ ابھی بھی موجود ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان میں سے کسی پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں میں ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، تو ان میں سے کسی کو ان کا کوئی معبود، ان کے آلہہ کوئی معبود ان کے کام نہیں آئے جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے۔ یہ ہر ایک کا معبود مختلف تھا، جس کی خاطر وہ، کسی کا معبود ان کی خواہشات تھی، کسی کا پیسہ، کسی کی کوئی بے حیائی کی محبت میں گرفتار تھا۔ تو یہ جس کے ساتھ انسان بے پناہ محبت کر کے اس کی محبت میں انسان سب کچھ کر گزرے، یہی معبود ہوتا ہے۔
تو یہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے، جن کو پکارتے تھے، ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہیں آیا من شیء کچھ بھی لما جاء امر ربک جب آپ کے رب کا فیصلہ آیا تو کوئی کسی کے کام نہیں آیا. یعنی قوم نوح سے لے کے یہ قوم شعیب تک جتنے بھی درمیان میں ہیں سب کہ سب جب ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا ہے تو کوئی بھی چیز ان کے کام نہیں آئی. وما زادوهم غیر تتبیب، اور جو ان کے الہہ تھے انہوں نے زیادہ ان کو نہیں کیا ماں سوائے تباہی کے. تتبیب یہ تبا سے ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تو ان کی تباہی کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوگی جب بھی، یا پکڑتے ہیں تو آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح کے ہے اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب بھی تیرے رب نے کسی بستی کو بھی بستیوں میں سے پکڑا ہے. إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، یقیناً اس کی پکڑ جو ہے بڑی سخت اور بہت دردناک ہے. تو جب ایسی آیت آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِکَ مِنْ أَخْذِكَ، اے اللہ ہم تیری پکڑ سے ہم پناہ مانگتے ہیں. تو اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِکَ مِنْ أَخْذِكَ، او ربنا لا تؤاخذنا، اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر. ان فی ذلک لآیہ، یہ ان سارے واقعات کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں. لمن خاف عذاب الآخرہ، لیکن اس کے لیے ہیں جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، یعنی آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. جس کے اندر آخرت پہ ایمان نہیں ہے اس کے سامنے سے بڑی بڑی چیزیں گزر جاتی ہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم، یہ آخرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ذالک یوم، یہ دن ہے یوم مجموع لہ الناس، جس میں انسانیت کو جمع کیا جائے گا. وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جس میں گواہ پیش کیے جائیں گے، اور گواہیاں ہوں گی اور فیصلے ہوں گے. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم اس کو مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک خاص ٹائم وقت تک کے لیے. یعنی یہ مؤخر ہوگا ایک خاص وقت تک کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہے ہیں. یوم یاتی، جب یہ دن آ گیا، لا تکلم نفس الا باذنہ، تو اس دن کسی نفس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی ماں سوائے اللہ کی اجازت کے. فمنہم شقی و سعید، تو ان میں سے کچھ شقی ہوں گے کچھ سعید ہوں گے. کتنے لوگ تھے جن کے لیے بات شروع ہوئی تھی؟ کون کون تھے والا؟ ہاں، ایک تھے جو ہے نا وہ سمیع اور بصیر، اور دوسرے تھے عامہ اور اصم. تو یہ دونوں کے اندر سے، یعنی تقریباً 7 قوموں کا ذکر گزرا ہے، 7-8 قوموں کا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہ دکھائے ہیں، ہر موقع پہ ہر منظر پہ دعوت اور اصلاح اور اللہ کی طرف بلانے والے، اور دوسرے ان کا انکار کرنے والے. تو یہ 2 گروہ آپ کو نظر آئے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت بھی ہوگی تو اس وقت بھی 2 گروہ ہی ہوں گے، شقی و سعید. وہ جو عامہ اور اصم ہیں ان کو شقی کہا گیا، بدبخت اور صاحب نحوست، اور جو ہے وہ سعید ہے، یہ کون سا گروہ ہے جو کہ سمیع اور بصیر ہے. تو شقی و سعید. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو وہ جو بدبخت لوگ ہیں، جو شقاوت میں مبتلا لوگ ہیں، فَفِي النَّارِ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے وہاں پہ سخت قسم کی آوازیں اور بہت ہی برا ان کے لیے وہاں پہ بندوبست ہے. شہیق کہتے ہیں شہقہ، گدے کی آواز کو، شدید قسم کی آواز، اور زفیر کہتے ہیں یہ بھی ایک شدید قسم کی آواز کر رہا ہے. تو بڑی سخت قسم کی، یعنی یہاں پہ کسی کو سزا مل رہی ہو، وہاں پہ چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، چلانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ جہنم کا خاص منظر ہے جو ڈراوے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں بول رہے ہیں. تو یہ بدبخت لوگوں کا ٹھکانہ ہے جہاں پہ بہت ہی بری ان کو سننے کو آوازیں ملے گی. خالدین فیہا ما دامت السماوات، مطلب وہاں پہ کوئی انعام و اکرام نہیں ہو رہا ہوگا، سزائیں مل رہی ہوگی اور لوگوں کے رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوگی. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین ہے. تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم انا نعوذ بک من ھذا، یا اللہ لا تجعلنا منہ، اے اللہ ہمیں ان سے بننے میں سے بچا لے، اللہ ہمیں ان میں شمار نہ کر. آمین. ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہے. الا ما شاء ربک، مگر جب جو اللہ کا چاہے گا، اللہ جب چاہے جو مرضی فیصلہ کر دے تو ہمیشہ یہ اس میں رہیں گے. ان ربک فعال لما یرید، آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کوئی روکنے والی قوت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جہاں تک تعلق ان لوگوں کا ہے کہ جو سعید ہے، جو خوشبخت ہے، فَفِي الْجَنَّةِ، تو یہ جنت میں جائیں گے. خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین ہے. الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے گا. اللہ جعلنا منہم، پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی شمار کر دے. آمین. عطاء غیر مجدود، یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو کبھی منقطع ہونے والی نہیں. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، چنانچہ اے نبی آپ بالکل بھی شک میں مبتلا نہ ہو. میریا شک کو کہتے ہیں
مما یعبد ہؤلاء، ان چیزوں کے معاملے میں جو یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، جن کی ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، یہ اسی سلک میں چلے آنے والے لوگ ہیں جو ان کا باعث والا نظام تھا اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں، من قبل، ان سے پہلے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوص، ہم ان کو ان کا اجر، ان کا حصہ پورے کا پورا دیں گے، بغیر منقوص، اس میں ذرا برابر بھی نقص کمی واقع نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی تو لوگوں نے اس میں اختلاف شروع کر دیا، اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے یہ پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی بہت بڑا المیہ یہ ہوتا ہے، جب اللہ کتاب دیتے ہیں تو لوگ اس میں اختلاف شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ کتاب فرقہ واریت کے لیے تو نہیں آئی، آپس میں لڑنے کے لیے تو نہیں آئی، تو یعنی لوگوں کو اللہ کی کتاب ملنے کے بعد کیا ہو جانا چاہیے؟ ایک ہو جانا، متحد ہو جانا چاہیے، ایک ہو جانا چاہیے، اللہ کے حکم پہ متفق ہو جانا چاہیے۔ لیکن جب بندے آپس میں فرقے بنا لیتے ہیں اور لڑتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو بہت بری چیز لگتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی کتاب دی تھی، اس میں اختلاف شروع ہو گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم تھا، اس پہ کوئی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں، ان کی سزا دے دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ اس کے بارے میں بھی بہت بڑے شک میں مبتلا تھے، یعنی اس کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے تھے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یہ حقیقت ہے کہ یقیناً آپ کا رب ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا اجر اور بدلہ عطا کریں گے۔ وَإِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ خَبِيرٌ، اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ بڑی اہم آیات ہے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ماننے والوں کو، ان سارے واقعات کے بعد ان سے جو سبق مل رہا ہے وہ سمرائز کیا جا رہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ، آپ استقامت اختیار کیجئے جس طرح کما امرتا، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وہ یعنی استقامت اپنی مرضی والی نہیں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ استقامت ہے، نہیں، جس طرح آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے سٹینڈرڈ کے مطابق استقامت ہونی چاہیے، اللہ کے پیمانے کے مطابق۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور ان لوگوں کو بھی استقامت اختیار کرنی چاہیے جو آپ کے ساتھ اتباع کر رہے ہیں، یعنی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور آپ نے کبھی بھی طغیانی یعنی سرکشی یعنی حدود سے باہر نہیں نکلنا۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو آپ کر رہے ہیں ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ ہی آپ نے رکون کہتے ہیں مائل ہونے کو، نہ ہی آپ نے مائل ہونا ان لوگوں کی طرف جو کہ ظلموا ظالم ہے، فَتَمَسَّكُوا النَّارُ، وگرنہ آگ آپ کو چھو لے گی، آگ کا شکار ہو جائیں گے، آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور آپ کو اللہ سے کوئی نہیں ہوگا آپ کا اللہ کے معاملے میں، اللہ کے ماوراء کوئی دوست، ثم لا تنصرون، پھر آپ کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اچھا، یہ دو آیات بڑی ہیں، پوری سورت کا خلاصہ یہ دو آیات ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہر نبی جو آیا تو لوگ کہتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ اب جب کوئی کہتا ہے نا جاؤ جو کرنا ہے کر لو، تو پھر انسان غصے میں آگے بڑے غلط کام کرتا ہے، پھر انسان تخریب کاریاں کرتا ہے، پھر انسان غلط کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی تخریب کاری نہیں کرنی، آپ نے کوئی دھماکے نہیں کرنے، آپ نے کوئی فتنہ نہیں، فساد اور کوئی کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ فَاسْتَقِمْ، آپ نے استقامت اختیار کرنا۔ اچھا، لا تطغوا کا مطلب ہے اپنی حدود سے باہر نہیں نکلنا۔ جیسے ہر نبی کیا کہتا تھا کہ جو آپ عذاب مانگ رہے ہیں وہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اب میرے اختیار میں تو ہے کہ میں تو آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ ہے فَاسْتَقِمْ، آپ نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، یہ اصل چیز ہے جو آپ کے متبعین ہیں، جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ استقامت اختیار کریں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اپنی حدود سے باہر نہیں نکلے، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ، دوسرا استقامت میں ایک چیز ہے کہ اپنی حدود سے باہر نہیں نکلے، ٹھیک ہے، قانون ہاتھ میں نہ لیں، یہ مطلب۔ دوسرا مطلب یہ لا ترکنوا الی الذین، دوسری ایک استقامت کی دوسری سائڈ کون سی ہے؟ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، یہ بھی نہ ہو کہ آپ ظالموں کے ساتھ مل جائیں، ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا تو ان کے ساتھ مل جائیں، نہیں، آپ نے ان کے ساتھ بھی نہیں ملنا۔ فتمسکوا النار، اگر آپ ظالموں کے ساتھ مل گئے تو پھر آپ بھی آگ کا ایندھن ہے اور آپ جہنم کا ایندھن بن جائے گے، اور آگ آپ کو بھی چھو لے گی۔ تو ما لکم من دون اللہ من اولیاء، آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، ثم لا تنصرون، پھر آپ کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یعنی استقامت کیا ہے؟ نہ اپنی حدود سے باہر نکلے، کوئی غلط کام کریں، قانون کو ہاتھ میں لیں، اور نہ ہی آپ ظالموں کا ساتھ دیں، یہ ہے استقامت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، اور سارے نبی اسی کے اوپر قائم تھے۔ فیصلہ جاء امر ربک، ہر جگہ پہ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو اللہ کا فیصلہ جب تک آتا نہیں آتا آپ خاموش رہیں۔
تو اور پھر کرنا کیا ہے، وہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار، یہ استقامت کے لیے جو معاون چیز ہے کیا، اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ کا اہتمام کیجیے، طرفی النہار، دن کے دو اطراف میں، یعنی صبح اور شام. یہ ابتدائی حکم تھا جس وقت جو صلوات ہیں وہ دو تھی، اور صبح اور شام، اور پھر رات کا قیام تھا پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھا، جیسے کہ سورہ مزمل کے اندر موجود ہے. تو صبح اور شام اللہ کا ذکر جو ہے اس وقت صلوات کو اور اللہ کے ذکر کو قائم کر رکھیں. اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں اطراف میں صبح اور شام اللہ کے صلوات کو قائم کریں. وزلفا من اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں بھی ان الحسنات یذہبن السیئات، اور جو حسنات ہیں، اچھے کام ہیں، یہ برے کاموں کو ختم کر دیتے ہیں. یعنی جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کو نیکی کا کام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبع السیئۃ الحسنہ، جب بھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کو نیکی کا کام کرے تو وہ اس کو تب ہوگا، وہ اس کو مٹا دے گی. ذالک ذکریٰ للذاکرین، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. واصبر، یہی صبر ہے، یہی صبر ہے، یعنی طرف النہار اقامت صلاۃ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور اپنی حدود سے باہر نہیں نکلنا، اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، اور ظالموں کا ساتھ بھی نہیں دینا. تو وصبر، آپ صبر کریں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ جو احسان کرنے والے ہیں ان کا اجر ضائع نہیں کرتے. احسان کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرنا کہ آپ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ رغبت، اللہ سے محبت، اور اللہ تعالیٰ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ دو وجوہات سے ہوتی ہے، یا تو محبت میں یا خوف سے. تو یہ جو نا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک محبت کی علامت ہے کہ آپ اللہ سے اتنی محبت میں آگے نکل جائیں کہ آپ رب العالمین کی محبت میں سب کچھ کر رہے ہو. اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے آپ کچھ کر رہے ہو. تو یہ آپ اس طرح کے محسن بن جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ حسرتاً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. تم سے پہلے یہ جتنی قومیں گزر گئی ہیں، یہ جتنے زمانے یا جتنی یہ اقوام گزری ہیں، یہ سب کے سب اولو بقیت، ان میں ایسے عقل مند لوگ کیوں نہیں ہوئے ینہون عن الفساد، جو فساد سے منع کرتے تھے. ہمیشہ آپ کو اکیلا نبی نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ چند لوگ ہیں، ان کا سارے جو بھی ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا. تو جو فساد سے منع کرنے والے تھے، فساد کے لفظ سے منع کرنے والے لوگ کیوں نہیں نکلے کھڑے ہوئے. الا قلیلا ممن انجینا منهم، سوائے ان چند قلیل تھوڑے سے لوگوں کے جن کو ہم نے نجات دے دی. تو یعنی نہیں عن الفساد جو ہے یہ انسانیت کے لیے نجات کا رستہ ہے. واتبع الذین ظلموا، اور جو ظالم تھے انہوں نے پیروی کی، ما اترفوا، ان لوگوں کی جو مترفین تھے، جو نظام امر اختیارات رکھنے والے تھے، فی اس سارے نظام کے اندر، وکانوا مجرمین، اور مجرم تھے. لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے تو اس سے فساد ہوتا تھا، اس سے تباہی آ جاتی تھی، عذاب آ جاتا تھا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے ليهلك القرى کہ وہ بستیوں کو تباہ کر دے، بظلم، ظلم کرتے ہوئے، واهلها مصلحون، اور اس کے رہنے والے اصلاح کر رہے ہیں، اصلاح پسند ہو. یعنی جب قوم کی اکثریت فسادی ہو جاتی ہے اسی وقت ساری تاریخ شاہد ہے کہ اسی وقت سزا دی گئی اللہ کی طرف سے. ایسا نہیں ہوا کہ مصلحین موجود ہو اور اللہ تعالیٰ سزا دے دے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسِ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور یہ بڑا اصول جو ہے نا پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ سورہ انفال کے اندر کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی، اور جب تک ان کے اندر مستغفرین یعنی مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تھی، مسلمان انہیں کے اندر موجود تھے اور اللہ سے استغفار کر رہے تھے، تو اس وقت تک اللہ نے سزا نہیں دی. تو یعنی ایمان والوں کا، مصلحین کا، مجرموں کے اندر رہنا مجرموں کا فائدہ ہوتا ہے، مجرموں کا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ سب کو پکڑ نہیں رہے ہوتے. تو جب انہوں نے رسول اللہ سب کو نکالا وہاں سے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نقصان کر لیا، انہوں نے اپنا نقصان کر لیا کہ اب وہ جو اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کو جو ہے نا وہ اپنی طرف سے یہ دیر میں رکھنا چاہیے کہ اپنی طرف سے محنت کرنی چاہیے، اس میں یعنی مصلحین کو بھی محنت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب نہ لے. مصلحین کی محنت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ عذاب نہ لے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا رب ظالم نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو اصلاح کرنے والے ہونے کے باوجود ظلم کے ساتھ تباہ کر دے. اور آپ کا رب اگر چاہتا تو لجعل ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة، آپ کا رب چاہتا تو سارے مسلم ہوتے، سارے ایک ہوتے، کوئی ان میں دو گروہ نہ ہوتے، اعمیٰ اور اصم اور بصیر اور سمیع دو گروہ نہ ہوتے، ایک ہی گروہ ہوتا. ولا يزالون مختلفین، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ان میں اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا. الا من رحم ربک، ما سوائے ان لوگوں کے
جن کے اوپر اللہ نے رحم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے, اس دعا میں جو ہے نا وہ یہ الفاظ تھے کہ اللہم رب جبریل میکائیل اسرافیل فاطر السماوات والارض, تو منزل التوراۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون, کہ اے اللہ تو بندوں کے درمیان ان اختلافات کا فیصلہ کرے گا جن میں بندوں کے اختلافات تھے. اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک, اے اللہ جو بندے اختلاف کر رہے ہیں جن جن چیزوں میں, مجھے اس میں جو صراط مستقیم ہے اس کی ہدایت دے دے, مجھے گمراہی سے بچا. تو اس لیے ہمیں اللہ اپنے رب سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہر اختلافی معاملے میں اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. تو یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا ماں سوائے ان لوگوں کے وہ اختلاف سے بچیں گے من رحم ربک, جن کے اوپر رب نے رحم کیا ہے. تو اللہ جعلنا منہم. ولذلک خلقہم, اللہ نے ان کو پیدا اس لیے کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے فریڈم دی اس لیے ہے. تو آپ یہ چاہیں کہ بندوں کے پاس آزادی نہ ہو تو یہ بالکل غلط چیز ہے, قانون فطرت کے خلاف ہے. وتبت ربك وتبت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اور ایک اختلاف رہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے, آپ کے رب کے یہ کلمات ہیں, آپ کے رب کے یہ احکام اور فیصلہ ہے کہ لأملأن جہنم کے معنی جہنم کو بھرنا ہے, من الجنة والناس أجمعين, جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی, سب کے سب, جن اور انسان سب کے سب جہنم کے ساتھ جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھرا جائے گا. اللہم انا نعوذ بک من النار. تو وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ, اور یہ ساری کی ساری انبیاء کی جو واقعات ہیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو ثابت کر رہے ہیں, آپ کو ہم تسلی دے رہے ہیں. فؤاد کو, فؤاد قرآن مجید میں دو الفاظ بڑے اہم ہیں, ایک فؤاد اور ایک قلب ہے. فؤاد کا لفظ جو ہے یہ بولا جاتا ہے اس پمپنگ مشین کے لیے جو پمپ کر کے ہمارے پورے باڈی کے اندر سپلائی کر رہی ہے بلڈ کی. اس کو قلب نہیں کہا جاتا, اس کو کیا کہا جاتا ہے, فؤاد. اور جو ہے وہ جو قلب ہے یہ بولا جاتا ہے عموماً ایسا ہے, بسا اوقات اس کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے. اور جو قلب ہے اس کا لفظ بولا جاتا ہے اس کی جو روحانی ایک کیفیت ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ فی قلوبہم مرض, فی قلوبہم مرض, تو یہ مطلب نہیں کہ آپ جا کے لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں گے تو اس بندے کا کوئی مرض نکل آئے گا دل کا, بالکل بھی نہیں ہے. قرآن کس کی بات کر رہا ہے, کتب فی قلوبہم الایمان. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان ڈال دیا ہے. تو یہ آپ جا کے کوئی ٹیسٹ کریں گے تو نظر آئے گا, وہ بھی نظر آ جائے گا جس کے دل میں ایمان ہے, اور کافر نظر آئے گا, ایسی کوئی بات نہیں. یہ قلب اس کی روحانی کیفیت کا نام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے اندر ایک حصہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورا جسم درست, اور اگر اس کی فساد ہو جائے تو سارا جسم فساد کا مبنی. بخاری کی حدیث ہے, الا وہی القلب, الا وہی القلب, وہ کیا ہے, قلب ہے, وہ قلب ہے, وہ فؤاد نہیں ہے. سعد رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کو دل کی بیماری ہوئی, دل کی بیماری, انہوں نے صلی اللہ کو آگے چیک کروایا کہ مجھے درد ہوتی ہے, تو آپ سب نے دیکھا تو آپ نے میں انک مفقود, مفقود, آپ کو دل کا مسئلہ ہے. اب یہ مفقود بولا گیا نا, تو آپ نے کہا فلاں حکیم ہے اس کے پاس چلے جاؤ, اسے کہو کہ وہ کھجور کی گٹلیاں لے, یہ جو ججوا ہے ان کو پیس کے وہ تمہیں دے تو تم اس کو استعمال کرو. تو وہ مفقود جنب سے فرمایا کہ مقلوب نہیں کہا, مقلوب نہیں کہا. اگر مقلوب ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے, یعنی وہ ایک روحانی کیفیت کے لیے بولا جاتا ہے, اس لیے مقلوب لفظ نہیں بولا بلکہ مفقود بولا. دل کے مرض کو مفقود کا لفظ بولا جاتا ہے, تو فؤاد سے نکلا والا لفظ ہے. تو فؤاد بولا جاتا ہے جو ظاہری کیفیت ہے, یہ جو ہارٹ پمپنگ, یہ جو بلڈ کے لیے پمپنگ کرنے والی, ایک جسم کے اندر رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی یہ جو دل ہے, رکھا ہوا دل ہے انسان کو اللہ نے جو عطا کیا ہے, اس کو جو خون کو پمپ کرتا ہے, اور جو فؤاد, یہ فؤاد ہے, اور قلب وہ ہے جو اس کی روحانی ایک کیفیت ہے. تو بہرحال جیسے جسم اور روح ہے ویسے اس کی بھی ایک دوسرا, یہ بھی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا بھی نام دے سکتے ہیں. قلب یہ ہے جو سافٹ ویئر ہے, اور جو فؤاد ہے یہ ہارڈ ویئر ہے. ٹھیک ہے, تو شاید اس طریقے سے بات زیادہ سمجھ آ جائے. عموماً ایسے ہے, لیکن بسا اوقات اس کے اپوزٹ بھی آتا ہے. یہاں پہ اب یہ جو فؤاد کا لفظ ہے یہ زیادہ تر اس سافٹ ویئر کے لیے بولا جا رہا ہے, شاید یہ ہارڈ ویئر کے لیے نہ ہو. تو ہم آپ کے سامنے رسولوں کے واقعات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے دل کو ثابت کر دیں. وجاءک بہذا الحق, اور اسی پیرا میں ہم نے آپ کے سامنے حق بھی کھول کے رکھ دیا ہے. وموعظہ, اور واعظ اور نصیحت بھی ہے. وذکریٰ, اور یاد دہانی بھی ہے. للمؤمنین, ایمان والوں کے لیے. وقل للذین لا یؤمنون, اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے اعملوا علی مکانتکم, تم ابھی آپ بھی اپنے کام کریں جو آپ کرنا چاہتے کریں. انا عاملون, ہمیں بھی کرنے دیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. وانتظروا, آپ بھی انتظار کریں. انا منتظرون, ہم بھی انتظار کرتے ہیں.
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے غیب السماوات والارض آسمان اور زمین کا غیب یعنی کب کیا اللہ نے فیصلہ کرنا ہے یہ صرف اللہ کے پاس ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ سارے فیصلے بالآخر اسی کی طرف پلٹائے جاتے ہیں اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے آپ فائنل جو سائن ہوتے ہیں نا وہ کسی بھی فائل کے اوپر اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی چیز سے غافل نہیں تو بنیادی طور پہ یہ سبق دیا گیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ جیسے سابقہ انبیاء نے استقامت اختیار کی اللہ کا امر آنے تک آپ نے بھی استقامت اختیار کرنی ہے کیا مطلب آپ نے تطغو نہیں آپ نے سرکشی نہیں کرنی قانون ہاتھ میں نہیں لینا کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا کوئی آپے سے باہر نہیں ہونا اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ظالموں کا ساتھ بھی نہیں دینا آپ اپنے اللہ کو یاد کریں اللہ کا ذکر کریں یہ آپ کے لیے سبق ہے یہ مکی صورت ہے کہ اگلی سورہ یوسف ہے